صفحہ نمبر 115 سیرت النبی، حضور کی ولادت کا ذکر چل رہا ہے. ظہور قدسی، ولادت، اس کا ذکر چل رہا ہے، تاریخ ولادت. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صفحہ نمبر 115 ولادت کا ذکر ہو رہا ہے. تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 سن میں ہوئی تھی. محمود فلکی نے جو استدلال کیا ہے وہ کئی صفحوں میں آیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صغیر سن صاحبزادے کے انتقال کے وقت آفتاب میں گہن لگا تھا اور سن 10 ہجری تھا، اور اس وقت آپ کی عمر کا 63واں یعنی 63 سال تھا. ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 10 کا گرہن 7 جنوری 632 کو 8:30 پر لگا تھا. اس حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری 13 برس پیچھے ہٹیں تو آپ کی پیدائش کا سال سن 571 ہجری ہے، جس میں ازروح قواعد حیت ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل 571 کے مطابق تھی. تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور دوشنبہ کا دن ہے، اور تاریخ 8 سے لے کر 12 تک میں منحصر ہے. ربیع الاول مذکور کی ان تاریخوں میں دوشنبہ کا دن 9ویں تاریخ کو پڑتا ہے. ان وجوہ کی بنا پر تاریخ ولادت قطعاً 20 اپریل 571 تھی، سن 571 تھی. بخاری باب میں امام سہیلی نے بے تفصیل یہ واقعات لکھیں اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں. سر ولیم میور صحاف آف لائف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ محمد کی جسمانی حالت بہت اچھی تھی. ان کے اخلاق آزاد اور مستغنی عن الغیر تھے، جس کی وجہ سے ان کا 5 سال تک بنی سعد میں بسر کرنا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی تقریر جزیرہ نمائے عرب کے خاص نمونہ کے موافق تھی. تاریخ ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل سن 571 میں ہوئی. آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا. آپ کا نام محمد رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا. رضاعت: سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی لونڈی تھی. صوبیہ حلیمہ سعدیہ، صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا. اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء شیرخوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے. یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فضاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے، اور عرب کے خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں. شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پائے تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسرا و کیسر کی
ہم سری کی، تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔ ولید بن عبد المالک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان ابو امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ غرض دستور مذکور کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیر خوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں اور ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔